ان میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم یا ربی صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم صلی اللہ علیہ آپ سا کوئی نہیں آپ سا کوئی نہیں آپ سا کوئی نہیں کیا یہ معجزہ نہیں کیا آپ سا کوئی نہیں سونا کملی والے آپ سا کوئی نہیں کیا یہ معجزہ نہیں کیا یہ معجزہ نہیں آپ سا کوئی گنگنا لو بڑا لطف آئے گا ماحول بن جائے گا یا آپ سا کوئی نہیں آپ سا واجب آیا آپ سا کوئی نہیں کیا یہ معجزہ نہیں کیا یہ معجزہ نہیں آپ سا ہاں جی آپ سا کوئی اور آپ نے وہ سن لیا آقا آپ نے وہ سن لیا آپ نے وہ سن لیا آقا آپ نے سن لیا توجہ میں نے جو کہا توجہ بڑا بڑا قابل غور شعر جزاک اللہ آپ نے وہ سن لیا آقا آپ نے وہ سن لیا توجہ یار میں نے جو کہا نہیں میں نے جو کہا نہیں کیا یہ معجزہ نہیں کیا یہ معجزہ نہیں آپ سا کوئی توجہ یار آپ سا کوئی نہیں آپ سا کوئی تھوڑا گنگنا لو یا آپ سا کوئی بالکل پامیں زور نہ لو لیکن گنگنا لو یا آپ سا کوئی آپ کے زور کو ایک اور شعر وہ بھی جانتے ہیں آپ آقا وہ بھی جانتے آپ وہ بھی جانتے
نبی ہوا کیا یہ معجزہ نہیں، کیا یہ معجزہ نہیں، آپ سا کوئی نہیں، آپ سا کوئی۔ ساری حمد و ثنا رب العالمین کے لیے جو عرش اولا کی بلندیوں سے تا سرا کی گہرائیوں تک ہر چیز کا خالق و مالک، معبود حقیقی، معبود برحق ہے، کروڑ ہاتھ لا تعداد درود و سلام حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات پر، جن کے وسیلہ جلیلہ سے رب العالمین نے طرح طرح کے انعامات سے نوازا۔ لائق صد عزت و احترام رونق محفل عظیم مذہبی رہنما، خطیب اہل سنت، خطیب نقطہ داں، عالم نبیل، فاضل جلیل، حضرت علامہ مولانا محمد فضل الرحمن صاحب عرف میٹھا صاحب، اللہ رب العالمین علم و عمل آواز میں برکتوں کا نزول فرمائے۔ خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا خوبصورت علم و عمل کے مالک محترم المقام حضرت علامہ مولانا قاری محمد عبدالرشید صاحب دامت برکاتہم العالیہ، نقیب مسلک حق اہل سنت والجماعت، میری مراد عظیم مذہبی سکالر حضرت علامہ مولانا محمد شفقت سلیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، خوبصورت آواز کے مالک عظیم مداح حبیب محترم المقام محترم حافظ محمد احتشام صاحب سلطانی اور دیگر علماء ذی احتشام، اللہ رب العالمین جمیع علماء اکرام کو مزید خدمت دین کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم المقام حافظ محمد نعیم صاحب اور محترم المقام جو کافی عرصہ سے اس منتظمین میں ایک چمکتا دمکتا نام، جن کے زیر اہتمام یہ سارا سلسلہ کاوشیں محنتیں سعی جمیلہ کے بعد یہ رونقیں رنگ لاتی ہیں، میری مراد محترم المقام محترم راجہ افسر صاحب، اللہ رب العالمین بزرگوں کی یہ کاوشیں قبول فرمائے، دنیا بھی آخرت بھی ان کی کامیاب بنائے۔ حاضرین محترم، ماشاءاللہ اللہم زد فزد، اتنے مصروفیت کے دور میں قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر آپ حضرات تشریف لائے، اور وقت مجھے جو بتایا گیا وہ بالکل ابھی تھوڑا سا رہ گیا ہے، لیکن اس تھوڑے سے وقت سے میں تھوڑا سا آگے جاؤں گا، لیکن جاؤں گا تب کہ آپ سنیں گے تو بالکل میری یہ عادت ہی نہیں ہے، بالکل عادت نہیں ہے کہ آپ بور ہو رہے ہوں اور حضور کا دین پیش کیا جا رہا ہو، ایسی بات ہی نہیں ہے۔ آپ نے چاہا اور میں آپ کے محفل کا ایک چہرہ ہوتا ہے، ایک ہی چہرہ ہوتا ہے محفل کا، تو سارے پھول بیٹھے ہوتے ہیں، سارے پھول جمع ہوتے ہیں تو گلدستہ کی شکل میں، تو ماشاءاللہ چہرہ دیکھا جائے گا محفل کا کہ وہ کیا چاہتا ہے، مسکرا رہا ہے یا غمگین سا نظر آتا ہے، بہرحال انشاءاللہ وہ آگے آگے چل کر انشاءاللہ دیکھ لیا جائے گا۔ بور ہونے سے پہلے میں آپ کی جان چھوڑ لوں گا۔ بہرحال اللہ رب العالمین کا کہ ولی کی درگاہ میں پہلی بار حاضری ہو رہی ہے، اور جو ہی وہاں قدموں چرنوں میں حاضر ہوا تو ایک ٹھنڈک سی محسوس ہوئی دل میں۔ اب بابا ہے تو زیر زمین لیکن دلوں پہ حکومت فرما رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ان بزرگوں کے فیضان سے ہر آنے والے کو فیضیاب فرمائے، مستفیض فرمائے۔ تلاوت کردہ آیہ مقدسہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، وقت کی کمی کی وجہ سے 2 لفظ 3 پڑھے میں نے، بہرحال اس سے گزشتہ الفاظ میں اللہ رب العالمین کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ جو رب رسول کے متبعین میں شامل ہو جائے، اطاعت خدا و رسول میں آ جائے، تو پھر رب العالمین انعام یہ فرماتا ہے، کرم یہ فرماتا ہے کہ اسے اپنوں کا ساتھ عطا فرماتا ہے، اسے اپنوں کا ساتھ عطا فرماتا ہے۔ نبیین، صدیقین، شہداء، رب کے ولی، صالحین، سب کا ساتھ عطا فرماتا ہے۔ اچھا، بنا ساتھ کے، بنا دوستی کے، بنا جناب والا کسی کے ساتھ لگنے کے زندگی گزارنا مشکل ہوتی ہے۔ کوئی بھی ہے نا، میں ہوں، آپ ہیں، ہر آنے والا جو بھی زندگی گزارتا ہے تو وہ کسی نہ کسی کو دوست بنا لیتا ہے، دوست بنا لیتا ہے۔ چلو اگر بھوک لگی ہے، ناشتہ اگر آپ نے کم کیا ہے تو بولیں بالکل نہ، لیکن منڈیاں ضرور ہلاؤ کہ گل سمجھ آ رہی ہے، ایاں یا ایاں کرنا تو پھر گل تو آگے چلنی ہے۔ ایویں جناب اگر چپ نہ خدا نہ ہوں، یہ تے پتہ لگیا وہ قبرستان وچ تے بیٹھے ہیں لیکن فی الحال تے زندگیاں وچ
جی قبرستان تھوڑا جا پر ہے جی جی زندہ رکیہ لوچ لو کے بیٹھے ہوئے تھے نعرہ رسالت محبت نعرہ رسالت بندہ دوست چاہتا ہے لیکن میں دوست ڈھونڈتا ہوں آپ دوست ڈھونڈتے ہیں یار کوئی ایسا ملے کہ جو مشکل وقت میں کام آئے جو مشکل وقت میں کام آئے اور ہم مشکل وقت میں کام آنے والا ایسا ڈھونڈتے ہیں کہ اگر کسی چوری کے موقع پر ڈکیتی کے موقع پر کوئی ایسا ہم سے کام سر انجام ہو گیا کہ ہمیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا پڑے تو ہم پھر جناب والا اپنے تعلق دار کو دیکھتے ہیں کہ یار کوئی ایسا ہونا چاہیے جو مشکل وقت میں چھڑا لے جی مشکل وقت میں یا کوئی آپس میں ایک اپنے اپنے تخیلات ہوتے ہیں کہ ایسا دوست ہونا چاہیے کہ جب پیسے ہمیں ضرورت ہوں تو اس سے مانگوں تو مل جائیں جی کوئی مالدار ہو کوئی چنگا جا دوست ہو اچھا دوستی لوڑتے ہیں ہم تلاش کرتے ہیں ضرورت جس طرح کی ہوتی ہے اس طرح کا ہمیں دوست چاہیے ہوتا ہے تو بہرحال ہم اسے اچھا سمجھتے ہیں کہ جو ہمیں مال دے دے جو مشکل وقت میں کام آ جائے جو دنیا داری کے اعتبار سے بڑا ٹور ٹار والا اثر و رسوخ رکھ رکھاؤ والا ہو تو ہم چاہتے ہیں کہ وزیر ہمارا دوست بن جائے بادشاہ بن جائے جناب والا ایم پی اے بن جائے یا کوئی بڑا مالدار بندہ ہمارا دوست بن جائے تاکہ دنیا کے اعتبار سے کوئی پریشانی ہمیں نہ ہونی چاہیے بلکہ ہر پریشانی حل ہو جانی چاہیے اب ایک ہے میری نظر میں اچھا دوست ایک ہے تیری نظر میں اچھا دوست آؤ نہ مل کے رب سے پوچھیں اے مالک و مولا چنگا یار کیڑا ہے یہ توجہ ہے تو بولو سبحان اللہ بالکل ٹھلا مجمع نہیں ہونا چاہیے نا میٹھا صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اے مجمع تسی لے لو تے پناہ شریف والا میں نو دے دو جی تے اے پھر ہن تساں اگر میرے لڑ لگ گئے ہو جی میں تساں تے متھا لگ گیا تو ہن کی تے شرم رکھو آکھو سبحان اللہ آتا جے میٹھا صاحب بعد وچ رش کرن اور بعد وچ رقص بھی کرن آکھن بھائی یہ تے میرا ہونا چاہیے سی جی بولو گاج کے سبحان اللہ اللہ سلامتی عطا فرمائے نعرہ رسال اللہ سلامتی اب ایک نگاہ میری بھی ہے تیری بھی ہے ہم چنگا وہ لوڑتے ہیں جو پیسے والا ہو جو مالدار ہو لیکن اے مالک و مولا تو بتا کہ چاہے دنیا ہو چاہے قبر ہو چاہے میدان حشر ہو چنگا دوست کون سا ہے اچھا یار کون سا ہے تو رب نے فرمایا کہ یہ جو میرے نبی ہیں نا میرے شہید ہیں نا میرے یہ صالحین ہیں نا یہ صدیقین ہے نا فرمایا اگر یاری ان کے ساتھ ہو جائے گی تو میں رب قرآن میں اعلان کرتا ہوں وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ایج بڑے چنگے یار نے بولو یار سبحان اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے بندے چاہے دنیا ہو چاہے دن رات کا بدلنے کے جہان ہو چاہے جناب والا تو دنیا میں اپنی ظاہری حیات میں موجود ہے چاہے جہاں سے جناب والا منتقل ہو کر تو عالم برزخ میں جا کے پہنچا ہے یا تو جناب والا اس سے آگے گزر کر جب میدان محشر میں پہنچے گا اے میرے اللہ ہم جسے یار بناتے ہیں اگر ہم فوت بھی ہو جائیں وہ پوچھتا ہے کہ میرا یار آج دنیا سے چلا گیا ہے پھر وہ مجھے کندھا بھی دیتا ہے میرے جنازے کو بھی اٹھاتا ہے مجھے قبر تک پہنچاتا ہے پھر ہو سکے تو وہاں پہ مٹی بھی ڈالتا ہے یا اللہ ہمارا جو دوست ہوتا ہے وہ قبر میں ساتھ جاتا ہے رب نے فرمایا ہاں ہاں وہ تیرا جگری یار بھی قبر تک جا کر پیچھے مڑ کے آ جاتا ہے مگر جو میرے یاروں کے ساتھ ہو جائے جو ہی قبر میں جائے گا تو میرے ولی قبر بھی تیرے کام آ جائیں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت قبر میں بھی فرمایا صرف دنیا کی رنگینیوں میں نہیں صرف تو جناب والا اپنے باہر جانے کے لیے ویزے کے لیے نہیں فرمایا یاری لالچ کی وجہ سے نہیں یاری پکی لگا پھر
دیکھ تیری دنیا بھی آباد ہے، تیری قبر بھی شاد ہے، بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے ایک بندہ جو قبر میں گیا ہے، فرشتے آ کے پوچھتے ہیں مر رب کا، تیرا رب کون ہے؟ آگے سے وہ جواب دیتا ہے میں تو غوث اعظم کا دھوبی ہوں، میں تو غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ او ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ جواب آتا ہے میں تو غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ ماں کنت تقول فی حق ھذا الرجل، وہ اس شخصیت مبارک کے بارے میں کیا کہتا رہا؟ او میں تو غوث اعظم کا دھوبی ہوں، جنت والے فرشتے بھی جہنم والے فرشتے بھی دونوں آ گئے، وہ ہم لے کے جائیں گے۔ جہنم والے کہتے ہیں نہیں نہیں، اسے جواب نہیں آیا، مر ربک کا جواب ربی اللہ ہونا چاہیے تھا، یہ تو غوث اعظم کا دھوبی کہتا رہا ہے۔ اب جناب والا توجہ فرمانا، اسے جواب نہیں آیا، ہم جہنم میں لے کے جائیں گے۔ جنت والے کہتے ہیں ہم جنت میں لے کے جائیں گے۔ او بابا کیوں جنت میں لے کے جاؤ گے؟ فرشتے کہتے ہیں اس نے عبد القادر کا نام لیا ہے۔ بولو سبحان اللہ، جو ٹھنڈ پہ رہی ہے، اس نے غوث اعظم کا نام لیا ہے۔ اچھا آپس میں جب مناظرہ ہونے لگا، بات بڑھنے لگی، تو رب نے فرمایا چپ ہو جاؤ، یا ایھا الملائکہ تم چپ کرو، فیصلہ ہم کرتے ہیں۔ یا اللہ بتا، فرمایا جنتی ہے، یا اللہ وجہ کیا؟ فرمایا غوث اعظم کے دھوبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تیرا رب کون ہے؟ جو میرے غوث کا رب ہے وہی میرا رب ہے، جو میرے غوث کا دین ہے وہی میرا دین ہے، جو عقیدہ میرے غوث اعظم کا حضور کے بارے میں وہی میرا عقیدہ ہے۔ اصل میں یہ بتانا یہ چاہتا تھا، وجہ یہ ہے کہ میرے بندے عبد القادر کے ساری زندگی یہ دھوبی کپڑے دھوتا رہا ہے، ہم خدا اس کا دل دھوتے رہے۔ بولو سبحان اللہ۔ یاری لال چلی نہیں ہونی جی پیر صاحب کو جا سان تے دعا کرا سان تے وارے نیارے ہو جا سن، اے دنیا داری دینا یہ بھی کامیاب ہوتا ہے، بندہ کامیاب ہو جاتا ہے دنیا میں بھی، لیکن ہم نے لالچ کے بارے میں تو نہیں لگانی ہیں جی کو پیروں 500 روپیہ دے سان تے پیر جناب والا خوش ہو سن تے پھر دعا دے سن تے اساں دی اے دنیا بن جاسی، نہ چلے آگے دی سوچ رکھ۔ حضور کے غلاموں کے پاس صرف دنیا تو نہیں ہے، کیا شے ہے ملتا ہے کیا مدینے سے؟ ایک بار جا کے دیکھتا ہے، یہ بھی تو مدینے والے دے غلام ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ کیونکہ جناب والا اگر لالچ کی بنا پر تیری یاری اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہوگی تو پھر کھڑی کا کلندر سچ کہہ کے گیا ہے کہ جس سے یاری وچ لالچ ہووے او توڑ کدے نہ چڑھ دی، اے پارٹی لیر محمد اے جڑی کنڈیاں دے بچ اڑ دی۔ بولو سبحان اللہ۔ اگے سن دے ہو، طرز سن دے ہو، جو سن دے ہو، سب لوگ سن دے ہو، نہیں کی دسو دسے سبحان اللہ بولو سبحان اللہ۔ یہ شعر پڑھو پھر بھی اگوں اتھے ہی تک دین، یہ طرز لو پھر بھی اتھے ہی تک دین، میں سن دے کے ہو نعرہ رسالت ہے کہ خالی لنگر کھانا ہے، لنگر تو تاں کھانا ہے جہاں روحانی لنگر لو وہ پہلے اللہ دے ولی کو۔ علماء ربانیین فرماتے ہیں کہ عرس کے موقع پر ولی اپنے پورے اس کا فیضان جوبن پہ ہوتا ہے جی، تو عرس کے موقع پہ آئے بیٹھے ہیں، فیضان جوبن پہ ہے، قطرہ لے لو نا، بلند آواز سے مسکرا کے سبحان اللہ۔ فرمایا لالچ علی یاری نہیں اور دنیا داری کے لیے نہیں، میدان محشر تک اپنی ہر جا مشکل وقت کی کامیابی کے لیے مانگ پھر یہ عطا کرتے ہیں۔ اور مت سوچو کہ ہم جناب والا ایک شامیانے کے نیچے بیٹھے ہیں، رب کا ولی تو ادھر ہے، ہم ادھر بیٹھے ہیں، اسے کیا خبر کہ ہم یہاں ہیں؟ نہ ایسا تخیل بھی نہ لانا، ایسا خیال بھی نہ کرنا، کیونکہ رب کا ولی ہماری طرح نہیں دیکھتا، ہم تو جہاں تک نگاہ جائے وہاں پر نظر آتا ہے، لیکن رب کا ولی سارے کی آنکھ سے نہیں بابا دل پہ نظر کرتا ہے، وہ دلوں کے حال سے باخبر ہے۔ تو دروازہ اپنے گھر کی دہلیز سے بعد میں باہر نکلا ہے، بابا کو پہلے خبر ہو گئی ہے۔ اس ولی کے دربار پہ ہم آئے ہیں، اس رب کے دوست کے یار کی جناب والا اس کے قدموں چرنوں میں آئے ہیں، بابا کو خبر ہے کون کس نیت سے آیا۔ یہ صرف یہ نہ سوچو کہ لنگر ہمیں ملے گا تو کھائیں گے، دل میں تمنا رکھ، بابا تیری تمنا بھی پوری کرے گا۔
رکھ سچی. اللہ اکبر. کیونکہ ان کو جناب والا ظاہراً کی لوڑ نہیں, ان کو ظاہر ہونا جناب والا اس کی ضرورت نہیں, بلکہ یہ بندوں کے دلوں کو دیکھا کرتے ہیں. اور پھر یہ بھی نہ دیکھ کہ ہم جناب والا اتنی دور بیٹھے ہیں, وہاں انہیں کیا خبر ہوگی. نانا جدوں رب دل دیا. بولو سبحان اللہ. کھڑی شریف تک دی آواز پہنچاؤ نا, اونچی آواز. جدوں رب دل دیا اے اکھیاں دے وے تے چاند ہوگا نورو اے محبوبانو اے نظری آوے اے کیا نیڑے کیا دورو. بالکل خیال نہ کر کے بابا کو کیا خبر, وہ ایک اتھے بیٹھے ہیں نا. اگر کائنات کے کسی خطے میں بیٹھ جا, دل میں پیار ولیوں کا رکھ, تیری دنیا میں بھی مشکل میں کام آئیں گے, قبر بھی آباد ہوگا. بول سبحان اللہ. اے جدو رب دل دیا اے اکھیاں چانن ہوتا رو رو اے محبوبانو نظری آوے اے کیا نیڑے کیا دور. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, حق جاریہ نعرہ حیدری. لبیک لبیک یا رسول لبیک, لبیک لبیک یا رسول لبیک, لبیک لبیک یا رسول لبیک, لبیک لبیک. یا رسول لبیک. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک. اللہ سلامتیاں عطا فرمائے. اللہ کے ولی کے دربار پہ ہم آئے بیٹھے ہیں. کوئی گرمی نہیں, گرمی میدان محشر کی گرمی یاد رکھو, اتنی گرمی نہیں ہے. یہ تو ٹھنڈا ملک ہے, کشمیر ہے ہیں جی. تے کشمیر تو اتنا حسین ملک ہے, ملکاں وچوں سونا سونا ملک ہے. اور رب کے ولی کے دربار پہ بیٹھے ہیں نا, تو گل ولی دی آ گئی ہے یاد. تے ولی دی گل آنکھوں تے سنا دیا, آنکھوں تے سبحان اللہ, سبحان اللہ آنکھوں تے. پھر او دے یار دی گل ہے, تے او دے یار دی گل پھر او دا نام لیو تے سناواں. رب کا ولی ایک جگہ پہ بیٹھ کے پوری دنیا کو دیکھتا ہے. اور عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ پوری دنیا میں پھرے نا, پوری دنیا میں پھر کے نا, تو ساری دنیا, پیرس کی گلیاں بھی دیکھی, انگلینڈ بھی دیکھیں ہیں جی. ایک جگہ پہ بیٹھ کے نا سب جہان دیکھے ہیں جی, پوری دنیا دیکھی. اور پھر جناب والا ساری دنیا دیکھ کر سیر سور کر کے سب کچھ پھر پھرا کے آخر میں کہتے ہیں کہ ملکاں وچوں, ساری دنیا نے ملکاں وچوں اے ملک ہے سونا جس دا نام کشمیرے. بولو تعریف تہاڈی ہو رہی ہے. اے ملکاں وچوں اے ملک سنیدا جس دا نام کشمیرے. شریف دے اندر بسدا میرا میڑیاں والا پیر. نعرہ رسالت, اونچی آواز, اونچی آواز. نعرہ رسالت, اور جو نعرہ رسالت. فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. اب میری نگاہ میں مالدار اچھا ہے, میری نگاہ میں عصر و رسوخ رکھ رکھاؤ والا اچھا ہے, لیکن اچھا تو حقیقت میں وہ یار ہے جو میرے رب کا اچھا ہے, جس کو میرا رب کہے کہ یہ اچھا ہے.
रब्बुल आलमीन ने फरमाया अगर मेरे यारों का यार बन जाए, मेरी दोस्तों का जनाब वाला दोस्त बन जाए, इनका प्यार अपने दिल में रखे, फरमाया फिर चाहे दुनिया हो, कब्र हो, हश्र हो, हसुना उलाइका रफीका। सारी जहानों में, सारी जनाब वाला कायनात में, 14 तबक कायनात के अंदर तेरे यार हैं, फकत मरने से कब्र तक साथ नहीं। फरमाया फिर हर जहान का मेरा यार तेरा साथी तेरे साथ नजर आएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा, यही वजह है ख्वाजाए खाजगान, ख्वाजा नक्शबंद रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह ताला अलैह, नक्शबंदियों की महफिल सजी है। और फिर मैं ताजदार नक्शबंद की बात कर दूं तो मुझे बड़ा लुत्फ आएगा, आपको भी आएगा, आएगा सुभान अल्लाह, आंखों पे आएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा, यही वजह है आप बुखारा से चले, तवज्जो यार तवज्जो, आप बुखारा से चले, एक जनाब वाला एक इलाके में आए हजारों मील दूर, लेकिन जब पीर आते हैं मुरीद जमा हो जाते हैं। आए ना, लोग जमा हो गए, बड़ा इज्तिमा बन गया। तो एक काफिरा 15, 16, 17 साल उम्र, बच्ची की उम्र है 15, 16 साल, माँ बाप बहन भाई सारी काफिर, खानदान ही काफिर। तो उसे ना बच्ची को भेजा सौदा लेने। तरन्नुम के बिना जो बात कही जाए वो भी बड़ी करामत होती है, खाली तर्ज तकरीर नहीं होती, बीच वाली गल सुनिया करो ताकि अगली गल समझ आवे। जो ही बच्ची बाहर निकली सामान लेने, बाजार में आई ना, देखा उसने भाई लोग जमा हुए, जो इत्थे किसी नूं ना पता होगा, आज नबी जा रहा पूछना क्यों होता है, उर्स दी महफिल है, पूछते हैं ना लोग। अब लोग वहां जमा हुए, एक बाबा से बच्ची ने पूछा भाई इत्थे लोग जमा क्यों हुए? बाबे और आख्या भाई यहाँ पे जमा इसलिए आएंगे साढ़े पीर आए हैं, हमारे पीर आए हैं। अल्लाह अकबर के पीर कुर्बान जाए। बच्ची ने कहा उसे क्या पता काफिर आया, उसे क्या खबर पीर क्या होता है? उसने कहा पीर क्या होता है? कहा खुद जाके तक ले। अच्छा ना, बच्ची वहां से चली और अब खुद अपने जनाबे वाला वो जो पीर साहब जो वहां मौजूद थे उस जमगट्ठे के दौरान, बच्ची आ रही थी, बड़ा जमगट्ठा था और रास्ता बनता गया, बच्ची बढ़ती गई, आगे आती गई, क्योंकि वो अंदर की, ये अंदर देखते हैं ना, ये तो नहीं ना देखते को बंदा है आ रहा है, को है जी लड़का है लड़की है कौन है, ये तो नहीं ना देखते, ये तो हम देखते हैं ना सामने बज़ाहिर, लेकिन वो दिलों को देखते हैं कौन किस दिल से आया है। अब मेरे ख्वाजा की नजर, अल्लाह अकबर कबीरा, क्योंकि वली अल्लाह दे पांडा तक के पादे खैर हुजूरों, ए जेड़ा पाकी गुरूरू होवे भर दे सोनूरो। यार बोलो, बोल जाओ बोल जाओ सुभान अल्लाह। बच्ची पढ़ती गई तो पिछली गल पढ़ ली है मेरे ख्वाजा ने, उन्होंने क्या भाई रास्ता छोड़ो, एक बेटी आ रही है। अल्लाह अकबर, जो ही बेटी की निगाह पहली पड़ी ना ख्वाजा के, जो बड़ा हसीन चेहरा, अल्लाह अकबर, बहुत सोना चेहरा, बाबा जी का ख्वाजा खाजगान ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह ताला, बड़ा हसीन चेहरा। बच्ची की निगाह जो ही चेहरे पे पड़ी ना तो दिल की कैफियत बदली। इज़ार ओ ज़िक्र अल्लाह का माना ही है, जब उन्हें देखो तो खुदा याद आ जाए, दिल की कैफियत बदलियो। दिल जनाबे वाला मकाम है, तादे मस्जिद तादे मंदिर तादे जो गुलते नहीं, एक बंदे दा दिल ना टाही सोना रब दिला विच रहना है जी, ये दिल मकाम है ना। अल्लाह अकबर कबीरा कुर्बान जाए। अच्छा, दिल उनका घर है, वो इसमें आते रहते हैं, कभी ख्याल से पहले कभी ख्याल के बाद, है जी अल्लाह दिल। तो अब दिल की कैफियत बदली वली का चेहरा देखने से, तवज्जो, अल्लाह अकबर कबीरा कुर्बान जाए। बच्ची के दिल की कैफियत जो ही बदली, बच्ची करीब चली गई, बच्ची करीब जाके कहती है बाबा ये पीर क्या होते हैं, तवज्जो, ये पीर क्या होते हैं। बिल्कुल दिल के कानों से मेरी गुफ्तगू सुननी है, सिर्फ इस कान से नहीं, तवज्जो रखनी है। बाबा पीर क्या होते हैं? पीर साहब खाजगा ने फरमाया बेटी पीर कमली वाले के दर पर पहुंचाते हैं, सीधी रात दस्ते ने
सीधी राह दिखाते हैं। सीधी, और सीधी राह कौन सी है? मदीने वाले का दर है। दहलीज मुस्तफा का नाम सिराती मुस्तकीम है। इहदिन सिरातल मुस्तकीम जो हर नमाज में तो मांगता रहता है, सिराती मुस्तकीम कमली वाले का दर है। यही वजह है कोई बंदा आ रहा था, बंदा कोई आ रहा था तो आगे परागंदा से बाल एक बाबा ना, वो अपने जान में मस्त, तो उस रास्ता भूल गया। उसने कहा बाबा जी सीधी राह दसो। उसने क्या जा सीधी राह है नहीं, बाबा जी को सीधी राह दसो। ते बाबे और आख्या फिर अखा बंद कर, अल्लाह अखा बंद कर। बाबे मैं सीधा राह पूछा, भूल गया ग्राम में जाना, अखा बंद कर बाबा, तुम सीधी राह पूछना था फिर अखा बंद कर। उसने आंखें बंद की, कहा मेरे कदमों पे कदम रख। उसने पाँव पे पाँव रखे और थोड़ी देर के बाद बाबा जी ने फरमाया हुन आंखें खोल। उसने अखां खोलियां ते सामने गुंबद खजरा। बाबा जी मैं ते घरां जाना सी, उन्हें आख्या फिर साडे कोलों सीधी राह पूछना ते सानू सीधी राह हो जाती है। हमें कमली वाले का दर ही सीधी राह है। अल्लाह अकबर। बाबा जी पीर क्या होते हैं? ख्वाजा नक्शबंद रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया बेटी पीर सीधी राह दहलीज़े मुस्तफा का सब मुसाफिर बनाते हैं, उस मंजिल तक पहुंचाते हैं। बाबा जी और क्या क्या फरमाया? बेटी अगर जनाब वाला दुनिया के अंदर चाहे जिस जहान में भी अगर कोई मुश्किल वक्त आ जाए, अगर मुश्किल वक्त में पीरों को याद किया जाए, पीर मददगार बन जाया करते हैं। जब मुश्किल वक्त का सुना, अब बेटी काफिरा है, काफिरा बेटियों के जनाब वाला कहने लगी ख्वाजा जी पीर जी मैं भी जनाब वाला बैत होना चाहती हूँ। ख्वाजा नक्शबंद रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया बेटी पढ़ ला इलाहा सौखा है। यहाँ जनाब वाला कोई गर्मी सर्दी का तस्वुर नहीं, लेकिन नेज़े की नोक पे कलमा बड़ी मुश्किल से यहाँ पे पहुँचाए। बल्कि दुनिया ये कहती रही कि हुसैन पाक से पूछा कि कुछ बचा भी है, तो सर कटा के कहा ला छोड़िया तो बच्चा ते है ना की बच्चा ला हुसैन तेरा ये एहसान है खुदा की कसम के पढ़ रहा है जहां इला गल खत्म नहीं हुई, सारे पढ़ो तो फिर गल शुरू करिए। पढ़िए ला इलाहा बच्ची ने कलमा पढ़ा, बच्ची मुसलमान हो गई, बैत फरमा लिया ख्वाजा ने। अब बच्ची को बैत फरमा कर अपने घर वापस चले गए, बुखारा शरीफ में वापस चले गए। बच्ची हजारों मील दूर कलमा पढ़ के जो ही जनाबे वाला घर में पहुंची, लेकिन ये बात नशीन होनी चाहिए कि जब अल्लाह वालों की नजर हो जाए, रब बड़े कमाल बंदे को देता है। जब साइयों की नजर में क्योंकि जेड़ियां गुडिया उठिया कदे न चढ़न ऊंचाइया, गुडिया ओ चंगिया उडिया जड़ियां साया जनाबे वाला इन यारों की निगाह में बंदा आ जाए, रब कमाल भी बढ़ा देता है, उरूज भी बढ़ा देता है, मकामात भी बड़े अता फरमाता है। अब तवज्जो रखना, बच्ची ने कलमा पढ़ के मुसलमानों के बैत ख्वाजा की होके जो ही जनाबे वाला पलटी, चंद दिनों के अंदर बादशाह के महल में उसकी नौकरी लग गई। बादशाह के महल में अल्लाह अकबर
بھی نہ جو ہی نوکری لگی، لیکن یہ بچی بڑی با ادب کا مراد ہوا کرتا ہے۔ اب جناب والا بڑی با ادب، بڑی جناب والا مالک کی فرما بردار، اور اس مالک کی نافرمانی بھی نہیں کرتی، اس مالک کی نافرمانی بھی نہیں کرتی۔ بڑی با ادب، بادشاہ کی توجہ بچی کی طرف ہو گئی، انعام و اکرام آنے لگے، بچی کو بڑا نوازا جانے لگا، لیکن باقی نوکرانیوں سب کو حسد آ گیا کہ ہم اتنے عرصے سے یہاں پہ موجود ہیں اور یہ جناب والا کل آئی ہے، اسے اتنا مقام، اور بادشاہ کی نگاہ میں یہ آ گئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حسد کی آگ میں جلتے جلتے ان سب نے یہ کہا کہ اس پہ کوئی الزام لگاتے ہیں تاکہ ہمارے مالک کی توجہ بچی کی طرف سے ہٹ جائے۔ سب نے مل کے جناب والا اس کی بیوی، بادشاہ کی بیوی کا موتیوں والا ہار، اس کی چوری کا الزام بچی کے سر تھاپ دیا۔ ادھر جناب والا بادشاہ تک خبر پہنچی کہ اس بچی نے آپ کی بیوی کا ہار چھپا لیا ہے۔ اب بچی کو بارگاہ میں بلایا گیا، بادشاہ نے پوچھا بیٹی تو انج نہ کرے بیٹی تیرے تے تو بڑا اعتماد تھا، اے بچی تو میری بیوی کا ہار نہ چھرائے جناب والا۔ بچی کہنے لگی بادشاہ مجھے تو خبر ہی نہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں، مجھے تو ہار کی خبر نہیں، میں نے تو نہیں چھرایا۔ اللہ اکبر، ساری عورتیں مل کے کہنے لگی کسی نے ہار چھرایا ہے۔ مل کے جناب والا اسی کے روم کے اندر، کمرے کے اندر جا کے چھپا کے آ گئی۔ جو ہی تلاشی لی گئی، اسی جناب والا اسی بچی کے بیڈ روم سے جناب والا ہار مل گیا۔ گواہیوں کی موجودگی میں سزا سنائی جانے لگی۔ جب الزام پکا ہو گیا، چوری لگ گئی بچی کے سر پہ، بادشاہ نے کہا اس بچی کو موت کی سزا سنائی جاتی ہے۔ جلاد سے کہنے لگاؤ میرے محل کی چھت پہ لے جاؤ، چبارے کے اوپر سے اس کو گرا دیا جائے تاکہ یہ موت کے گھاٹ اتر جائے۔ مشکل جناب والا وقت آ گیا ہے، توجہ رکھنا۔ بچی کی آنکھیں باندھ دی گئیں، بچی کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے گئے۔ بڑی ہائے وبیلا کی، اپنوں کو بلایا، لیکن اپنے مسلمان ہونے کی وجہ سے بچی کو چھوڑ بیٹھے۔ ماں باپ بہن بھائی کوئی بھی اسے پوچھتا بھی نہیں کہ یہ مسلمان کیوں ہو گئی ہے، کوئی اپنا نظر نہ آیا۔ بادشاہ انعام و اکرام سے نوازتا تھا، وہ بھی اپنا نہ رہا، موت کی سزا سنا دی، بڑی صدائیں دی۔ او بادشاہ چوری میں نے نہیں کی، لیکن اللہ اکبر کبیرہ، کوئی سننے والا نہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ یہ بچیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں، یہ بڑی رب کی رحمتوں کا نزول ہوا کرتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہی وجہ ہے اہل دل کہتا ہے کہ بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں، بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں، گھر خدا کو جو پسند آئے وہاں ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائیں۔ بچی رویا ہوا ویلا کر رہی ہے، کوئی بھی صدا سنتا نہیں۔ بچی کے ہاتھ پیچھے بندھے ہیں، پٹی آنکھوں پہ بندھی ہے۔ بچی نے جو ہی جناب والا جلاد نے کہا چڑھ سیڑھیاں، پہلی سیڑھی پہ بیٹی نے قدم رکھا، لیکن پہلی سیڑھی پہ ہی اسے بابا بخارے والا یاد آ گیا۔ او پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا، میرے پیر نے کہا تھا پہلا کام دہلیز مصطفیٰ، دوسرا مشکل وقت میں کام آنا ہے، اور اس سے مشکل وقت میرے پاس کوئی نہیں آئے گا۔ اب بچی نے صدا دی، اللہ اکبر، بابا وعدہ کیا تھا کہ مشکل وقت میں کام آؤں گا، سونیا لجپالا میری زندگی کی شام ہونے والی ہے، بابا آ جاؤ میرے مشکل وقت میں میرے کام آ جاؤ۔ کوئی جواب نہ آیا، پھر دوسری بار صدا دی، کوئی جواب نہ آیا، تیسری بار صدا دی، او بخارے والے بابا، نام تو میں جانتی نہیں لیکن تیرا کام جانتی ہوں، مشکل میں آن پڑی ہے میری زندگی، آ جانا مجھے بچا لے، لیکن کوئی جواب تیسری بار بھی نہ آیا۔
بچی چھت کے اوپر پہنچ گئی. جلاد کہنے لگا بیٹی کوئی آخری تمنا ہو تو بتاؤ. بچی کہنے لگی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہے, ہاتھ میرے بندے ہوئے گئے, میں جانتی نہیں کہ بخارا کا مقام کس طرف ہے. او جلاد آخری تمنا یہ ہے کہ میرا منہ میرا چہرہ بخارا کی طرف کر دے, میں اپنے پیر کو ایک آخری صدا دینا چاہتی ہوں. اللہ اکبر. اس کا بچی کا منہ بخارا کی طرف کر دیا گیا. بچی کپ کپاتے ہونٹوں سے, لرزہ برندام ہے, جسم پہ کپ کپی تاری ہے, کپ کپاتے ہونٹوں سے دل سے صدا نکلنے لگی ہے بابا او میری زندگی کی آخری کرن بھی بجھنے والی ہے, میری شمع زندگی کی ختم ہونے والی ہے. اے بابا اگر وعدہ خلاف نہیں, جھوٹ نہیں تو نے بولا تھا, اگر سچا وعدہ کیا تھا تو پھر آ جا. او بابا آ جا. بچی کے دل سے جب ہوک نکلی تو دل سے نکلی بات اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اللہ اکبر. دل سے بات نکلی. بچی کو جلاد نے کہا کہ آخری تمنا پوری ہو گئی. بچی کو دھکا دیا جانے لگا. جو ہی دھکا دیا بچی چبارے سے نیچے آنے لگی. آخری امید کی کرن بھی بجھ گئی. دل میں خیال ہے بابا آئے گا کہاں سے. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن بچی کو جب چبارے سے گرایا گیا, بچی ابھی زمین پہ نہیں پہنچی کہ بخارے والا بابا آ کے ہاتھوں پہ اٹھا لیتا ہے. بچی کو مسکرا کے رکھا زمین پہ رکھا, اور بچی مسکرا کے کہنے لگی بابا کدھرے نیڑے ہی سو, جے نیڑے سو تو پھر جلدی کیوں نہیں آئے. یا کیڑے مرید تے کر سو تو سو تک آواز نہیں پہنچی, یا کہاں پر تھے. بابا نے کہا نہیں ہم تو بخارا میں تھے, ہم ہزاروں میل دور تھے. بابا کیسے پہنچے ہو؟ فرمایا تو چبارے سے چلی تھی, میں بخارا سے چلا تھا, ابھی تک تو زمین پہ نہیں پہنچی. محمد کا غلام پہلے وہ آ گیا ہے. نگاہیں بلکہ بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دے. بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دے. وہ لکھی ہوئی رب دی تحریر بدل دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی. تاجدار ختم نبوت. چلیے آگے. نعرہ رسالت. محمد نہ بولو نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. سارے بولو نعرہ رسالت. اللہ اکبر. یہ ہے رب کے ولیوں کا, جدو رب دل دیاں اکھیاں دے وے پھر چانن ہوندا نورو. محبوبانو نظری آوے کیا نیڑے کیا دوروں, کتھے چبارا تے کتھے بخارا. نہیں سمجھے گا. اللہ اکبر. یہ ہے میرا سلطان قلندر سلطان باہو رحمت اللہ. آپ بھی فرماتے ہیں کہ چشم چراغ جنا دے دی دے او کیوں بالن دیوے ہو عاشق دی معشوق حیاتی او ڈٹھیاں باج نہ جیوے ہو طالب دی مطلوب حیاتی او بنا شراب جیوے ہو میں قربان تینا تھی باہوں ایک قبر جنا
جیوے سبحان اللہ. سوچنا یہ ہمارا وقت ضائع ہو گیا ہے. خدا کی قسم نہیں. کملی والے نے فرمایا ذکر الانبیاء عبادت، ذکر الانبیاء عبادت. فرمایا نبیوں کا ذکر کرنا عبادت ہے. کملی والے آقا نبیوں کا زمانہ آپ کے ختم ہو جائے گا. آپ ختم نبوت ہوں گی. آپ جناب والا آخری مور تو آپ جناب والا آپ کے جسم اقدس پہ ٹکی ہوگی. آخری خاتم النبیین کا تاج پہن کے آ جائیں گے. دنیا تو بعد میں بھی چلے گی، آپ کے غلام تو بعد میں بھی آئیں گے. اس عبادت سے کیسے کیسے جناب والا مسرور ہو سکیں گے. کملی والے نے فرمایا ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارت. اور نبیاں دا ذکر کرنا عبادت ہے کہ میرے ولیاں دا ذکر کرنا گناہوں کو مٹا دیا کرتا ہے. اے گناہ دا کفارہ ہو رہا. جس دیر سے لے کر اتنی دیر سے ہم بیٹھے ہیں ہمارے گناہ مٹائے جا رہے ہیں. کوئی سنا رہا ہے، کوئی سن رہا ہے، اور ہمارے گناہ مٹتے چلے جا رہے ہیں. اور گناہ کیوں مٹتے جا رہے ہیں؟ خدا کی قسم گناہ بات ختم ہو گئی ہے. گھنٹہ دے ہو گیا ویسے ہی. توجہ گناہ کیوں مٹائے جا رہے ہیں؟ یا اللہ پہلے بھی تو گناہ کرتے سن لوگ تو پہلے گناہ یا ماتھے پہ یا دروازے پہ لکھا جاتا اس نے فلاں بڑا گناہ کیا. کبیرہ گناہ کوئی بھی کرتا لکھا جاتا. یا اللہ گناہ تو ہم بھی کرتے ہیں، جھوٹ تو بولتے ہیں، غیبت تو کرتے ہیں، چغلی تو کرتے ہیں. کون سے گناہ ہیں جو ہم نہیں کرتے؟ سارے گناہ کرتے ہیں. یا اللہ ادھر لکھا جاتا ہے، ادھر کیوں نہیں؟ فرمایا ہم تمہیں نہیں دیکھتے. عذاب تو آتا ہے آج بھی، عذاب تو آتا ہے آج بھی. آسمان دنیا پہ پہنچتا ہے تو کملی والا عرض کرتا ہے مالکہ انہیں نہ دیکھ مجھے دیکھ. فرمایا عذاب تو آج بھی آ سکتا ہے. تم تباہ و برباد تو آج بھی آ سکتے ہو، لیکن جب عذاب آتا ہے تو کملی والا عرض کرتا ہے مالکہ وہ گندے ہیں، مندے ہیں، لیکن پیار مجھ سے کرتے ہیں، کلمہ میرا پڑھتے ہیں، انہیں نہ دیکھ. تو رب فرماتا ہے پھر تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، پھر یار کا چہرہ دیکھا کرتا، تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا. اس لیے دور آ گیا ہے جس کی وجہ سے ہمارا چہرہ بگڑا نہیں. رات ساری گناہ کرتے رہے، سارا دن جھوٹ چغلی غیبت کرتے رہے، لیکن شیشے میں منہ دیکھا تو چمکتا نظر آیا. نہ بندر بنے، نہ چہرہ بگڑا، نہ گناہ کی کسی کو خبر چلی. وہ کیسے پتا یہ کیسے سسٹم ہوا؟ وجہ یہ ہے کمال ہمارا نہیں بھائی زہرا دا بابا کمال کری جانا. ساڈا کمال ہے، ہمارا کمال ہے. کیا ہماری نمازوں کی وجہ سے چہرہ نہیں بگڑتے؟ کیا ہمارے روزوں کی وجہ سے نہیں بگڑتے؟ نہ. چلیا اگر آج بھی زمین پھٹی نہیں اور بندر ہم نہیں بن رہے گناہوں کے باوجود، یہ ساڈا نہیں، یہ زہرا دا بابا کمال کری جانا ہے. زہرا دا بابا نہیں ہون بولنا ہے تو ساتھ پھر گل ختم کرنی ہے، نہیں تو میں اتھے ہی ہوں. پناہ شریف حضرت میں لیٹ ہو جا سا مغرب تو بعد ہے نا. کوئی نہیں جلدی پہنچ جا سا، گھڑی تیز چلا لے سا. چاندے ہو جان چھوڑا تو پھر پڑھو. اے زہرا دا بابا کمال کری واجبہ زہرا دا بابا کمال کری جانا. ہاں جی فرنٹ والے بولے ویسے ہی بول رہے ہیں، پچھلے بھی بولو زہرا دا بابا کمال کری جانا. کمال کری جانا ہے. سارے دی آواز جھوٹ بولن تو گالیاں کڈن تو زبان باز نہیں آتی ہیں جی. گالیاں کڈ لینے، جھگڑے کڈ لینے آتے باز آندی ہے تو صرف حضور دی تعریف تو باز آندی ہے جی. زبان نو کٹ کے نہ سٹ دئیے. تعریف کرو، بولو سارے زہرا دا بابا کمال کری جانا ہے جی. زہرا دا بابا کمال کری قائم زمان چ مثال کری جانا ہے. زہرا دا بابا کمال کری زہرا دا بابا کمال کری جانا ہے. دیوے جنا آئزاں تے سورج نہیں چڑھدا. جڑے پہنچ گئے ہو تو سب کو ہو رہا ہے نا، جڑے پہنچ گئے انہوں نے سبحان اللہ. دیوے جنا آئزاں تے سورج نہیں چڑھدا، او دیوے جنا
بول سبحان اللہ. کیونکہ وجہ ایک ہی ہے, وجہ ایک ہی ہے, اور وہ کملی والا ہے, وہ کملی والا ہے. ایک نام پورے صفحے پہ ہمیں ادھر بھی نظر آئے گا. حضرت قبر میں کوئی بھی نہیں, چنگا یار بھی مٹی پا کے جانا ہے. چنگا یار بھی یہ کہتا ہے یار پیچھے ہٹو, مینوں ہی پان دیو, میرا بڑا یار سی ہیں جی. جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نیو کر دے, اے ڈر دے مارے ہاتھ حالاں دے کڈو کڈو کر دے. جی پرو کڈو ہن جنازہ کس دا ہے, جگری یار تیرا جتھے چھوڑ کے آ جاسی, اللہ اکبر, اتھے کملی والا سی, اتھے کملی والا آئے گا. تو اب توجہ رکھنا, قبر میں من رب کا سوال ہوگا, تیرا رب کون ہے؟ تو کملی والے آ کے فرمائیں گے او فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ, اس سے نہ پوچھو کہ میں کون ہوں, محمد سے پوچھو میرا غلام قبر میں آ رہا ہے. وہ گل ہی نہیں بڑھ جانی, اتھے تا سپ بھی زندگی گزار کے نہیں چلے گے, بچھو ہیں جی, کتے ہیں جی, بلے, سارے نہیں زندگی گزار کے چلے گئے. وہ کتے مار نہیں جاندے, سپ بھی کدے کوئی نہیں ماریا تساں, وہ زندگی تو سارے ہی گزار کے جاتے ہیں, لیکن اصل زندگی تو وہ ہے, آئے ہیں اصل زندگی تو. اگر بات وہاں پہ بن گئی, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کو دیکھ کے رو دیا کرتے, تو کسی نے پوچھا ہر قبر کو دیکھ کے کیوں روتے ہو, نیک ہو بد ہو تم رو جاتے ہو؟ فرمایا اس لیے, کملی والے نے فرمایا آخر کی منازل میں سے پہلی منزل قبر ہے, یہ چڑھ گئی تو ساری منزلیں آسان ہیں. جے قبر آباد چاہتا ہے کہ سونا بابا زہرا کا میرے حق میں بولے, تے آج او دے حق وچ بول سبحان اللہ, آج اس کے حق میں بولنا پڑے گا. مت سوچ, مت یہ تخیل لگ, مت یہ خیال لگ کہ نہیں جی ادھر ہوا تو ادھر پستی ہو جائے گی, ادھر مقام مل جائے گا, اگر ادھر ہوا تو یہ ہار جائے گا, ادھر ہوا تو وہ جیتے گا, یہ ہارے گا, وہ جیتے گا. چھوڑ جیت ہار کو, اور ٹھپا یار کے نام پہ لگا دے, پھر حشر کو ہوگا یہ معلوم جیتا کون ہارا. اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت.